آداب عرض ہے رپورٹرز 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو سے میں ہوں فاروق سمیع۔ مجھے ارمان صابری، بلال احمد اور دیگر دوستوں نے بتایا کہ میں گزشتہ دنوں ولاگ نہیں کر رہا تھا، تو خاصے لوگ دوست ہمارے پریشان بھی تھے جو ہمارے روزانہ سننے والے ہیں، کیوں نہیں کر پا رہا تھا، اس کا میں اینڈ میں بتاؤں گا۔ پہلے آج کے جو ایجنڈا ہے یا آج کی جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں، آج ولاگ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جناب۔ نومبر کا مہینہ تھا اور نومبر کے مہینے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں اڑائی ہوئی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حالات کا علم تھا اور چیزیں پتہ بھی چل رہی تھیں، اسی لیے بہت سارے دوستوں کو بہت سی ہوپ نہیں دلائی ہوئی تھیں جو کہ لندن سے متعلق تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ یعنی بہادر آباد والا جو گروپ ہے ہمارا، ان کا جو آج کل ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، یہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد تھا۔ اگر آپ لوگ ہمارے ولاگ یا میرا یہ ولاگ مانیٹر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ سندھ کے اندر ایک اتحاد بن رہا ہے، جس اتحاد کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا ہے یا ان کو سیاسی طور پہ ڈینٹ پہنچانا ہے۔ اس اتحاد کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ڈی اے میں شامل جماعتیں تھیں وہ تمام جماعتیں بھی شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی جماعتوں میں جو بڑا فیکٹر تھا وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو پی جمعیت علماء پاکستان یعنی جو مولانا شاہ احمد نورانی والا گروپ ہے وہ اس میں شامل تھا، جو اس کی کو لیڈ آج کل ان کے بیٹے کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ اتحاد کی خبریں جب ہم نے دی تھیں تو اس وقت ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں بالکل واضح نہیں تھیں، لیکن اب ساری چیزیں کھل کے آ گئیں، جو باتیں ہم نے کی تھیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اب بشرا خاتون جو کہ ہیں ہمارے پاس اور عمران صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے بھی کیسز خاصے جا رہے ہیں، اور کیونکہ کراچی کی سیاست یا سندھ کی سیاست پہ پاکستان تحریک انصاف نے لاسٹ ٹائم خاصی کی سیٹیں لی تھیں۔ عوامی مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی بہت زیادہ ہے کراچی میں، ان کے ووٹرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، اور اس وقت وہ کچھ تحریک استحکام پارٹی میں بھی جا رہے ہیں، جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے نئی، اور کچھ لوگ یہاں پہ بھی جو ہیں پی ٹی آئی میں سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہی اس وقت سین ہے جو کہ کسی دور میں یعنی آج سے کچھ سالوں پہلے متحدہ قومی موومنٹ کو سامنا تھا، یعنی الطاف صاحب کا گروپ علیحدہ ہو رہا تھا اور بہادر آباد ایک علیحدہ ہو رہا تھا، پی ایس پی کا علیحدہ ہو چکا تھا۔ تو ایک ایسی ہی صورتحال کا سامنا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب، اور سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے درمیان جو ہے وہ نزدیکیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ ترامیم چاہتی ہے متحدہ قومی موومنٹ، لیکن ابھی تک کوئی واضح جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے۔ تاہم یہ ایسا کسی بھی اتحاد جو کہ یہ بن رہے ہیں صوبوں کے اندر اور جو اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا، اس کا جو مقصد ہے وہ تو کچھ آئین کے اندر ترامیم ہی ہیں، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم بھی جو ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی یا اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ان ایشوز کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ یہ اتحاد بن رہے ہیں اور یہ اتحاد چیزوں کو کیے جا رہے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے، ان ترامیم کو لے کے، اور متحدہ قومی موومنٹ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطحوں میں منتقل ہوں، بلدیاتی سطحوں پہ زیادہ اسٹرانگ ہوں، جو کہ ہونے بھی چاہیے، اور اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ترامیم ہو، اور یہ چیزیں لے کے وہاں گئے ہیں۔ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ جو تھی، جب الطاف حسین صاحب موجود تھے اور وہ قیادت کر رہے تھے، تو اس وقت ان کا اتحاد رہا تھا اور ہر اتحاد میں نقصان اٹھانا پڑا تھا، یا متحدہ قومی موومنٹ کے جو موجودہ رہنما ہیں جتنے بھی، وہ سارے کہتے تھے کہ جناب ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، پریس کانفرنس کرتے تھے، اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپریشنز جھیلنے پڑے اور ایسی چیزیں ہوئیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے بحیثیت اتحادی۔ تو اس دفعہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خاصا محتاط ہو کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور خاصی محتاط گفتگو کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ ایک دفعہ پھر وہ نقصان نہ اٹھانا پڑے جیسے کہ ماضی کے اندر نقصان اٹھاتی رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے جو اتحاد کے حوالے سے، سیٹوں کے حوالے سے، ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہے، تو اس میں شہری سندھ کے اندر وہ تمام علاقے جہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نون کے الیکشنز کے درمیان، الیکشن کے دوران متحدہ قومی موومنٹ نے زیادہ ووٹ حاصل کیے، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے حق میں امیدوار بٹھائے جائیں گے، اور اسی طرح جہاں پہ مسلم لیگ نون نے اگر کہیں اکثریت لی ہے تو پھر وہاں مسلم لیگ نون کے حق میں جو ہے وہ امیدوار بٹھایا جائے گا۔ یہ ابھی تک کا جو اصولی فارمولہ بظاہر نظر جو سامنے آ رہی ہیں باتیں، اس میں یہ طے پا رہا ہے۔
تاہم جمعیت علماء اسلام فے کی طرح یعنی مولانا فضل الرحمان کی طرح مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کہ اگر یہ پوری صورتحال بن رہی ہے کہ تاج بن رہا ہے تو اس کو کیش کرائے جائیں اور اس میں زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے. اور ایک فضا جو مسلم لیگ نون کی بنی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس سے بھی فائدہ اٹھائے جائیں اور جو بھی سیاسی جماعتیں اتحاد میں شامل ہیں ان کو پریشرائز کیا جائیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے جائیں. اور اس پوری صورتحال میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو لے کے خاص طور پہ مسلسل سعید غنی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کبھی شہلا رضا آ جاتی ہیں, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, کبھی جناب ہم دیکھتے ہیں کہ شجیل میمن بات کرتے ہیں. اور بشیر میمن صاحب کا جو طرز سیاست ہے اس کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی خاصا پریشان ہے اور مطلب جو وابستگیاں ہیں پسند وہ بھی تبدیل ہونی ہیں سیاسی, اور مسلم لیگ نون میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس سب کے جو پیچھے ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بشیر میمن صاحب ہیں جو خاص ایکٹیو ہیں, اور سعید غنی صاحب اور دیگر لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ بشیر میمن صاحب باقاعدہ بیوروکریسی کو ڈرا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بنیادی طور پر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ جو ہے وہ بشیر میمن صاحب سے خوفزدہ ہے, وہ مسلم لیگ نون کی اڑان سے خوفزدہ ہے, اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دے رہی ہے. ماضی میں بس یہی پاور جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حاصل تھی اور وہ سندھ میں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی تھی بھی گزشتہ دنوں میں. اس سے پہلے یہ پی ٹی آئی کے پاس تھی اور اب یہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. بس کردار تبدیل ہو رہے ہیں, نام تبدیل ہو رہے ہیں, طریقہ کار وہی ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا جی. اب اس کے بعد ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑا کیس چل رہا ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت اچھے واقعات اور بہت کوئی ہم اس کو خاص وہ نہیں کہہ سکتے. اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں ماضی میں جو کہ الزام تراشیوں کے معاملات میں اور دیگر میں جو کہ غیر مناسب تھے. لیکن ایک کیس ایسا بھی چل رہا ہے جو کہ غیر شرعی نکاح کا کیس ہے, اور اس میں گزشتہ دنوں محمد لطیف صاحب نے ایک بیان دیا ہے. یہ محمد لطیف صاحب جو تھے وہ خاور مانیکا صاحب کے ملازم تھے. 35 سال جو ہے ان کے گھر میں ملازمت کی انہوں نے, اور انہوں نے اپنی مالکن یعنی جو عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں ان کے خلاف بیان دیا ہے کہ, اور یہ بیان خاصا جو ہے وہ غیر اخلاقی سا ہے, اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی غیر اخلاقی سے ہیں. اور پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے بیانات اور یہ ساری چیزیں جس طرح سامنے آئی ہیں اور جس طرح آ رہی ہیں یہ کوئی غیر مناسب تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ آ رہی ہیں تو بات تو کرنا پڑے گی. تو اس میں جو خاور مانیکا صاحب کے جو ملازم ہے محمد لطیف, انہوں نے بیان دیا ہے, انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس سے قبل یعنی جب خاور مانیکا صاحب کے نکاح میں تھیں جو عمران خان صاحب کی وائف ہیں, اس دوران بھی عمران خان صاحب ان سے ملتے آتے رہے, اور جس طرح وہ ملتے تھے اور جس طرح کی ان کی ملاقاتیں تھیں وہ غیر اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے شکایت بھی کی تھی خاور مانیکا صاحب کو, اور جب وہ شکایت کی تو جوڑے جھگڑے ہوئے, اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ملازمت سے نکالا جائے. خاور مانیکا صاحب کی جو اہلیاں تھیں اس وقت کی اور اس وقت عمران خان کی جو اہلیاں, تاہم وہ اس لیے بچ گئے کہ خاور مانیکا صاحب کی ان کو سپورٹ حاصل تھی. جب بیان دینے محمد لطیف آئے تو وہ خاصا چہرہ لپیٹے ہوئے تھے اور خاصے ڈرے ہوئے لگ رہے تھے اور لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا رہے تھے, اور جب بیان دے کے گئے تو تب بھی یہی حال تھا ان کا. خیر صورتحال کوئی غیر اچھی نہیں ہے, مناسب بھی نہیں ہے, اور اس پہ زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہے. لیکن ایک ایسے لیڈر کے اوپر ایسے الزامات عائد ہونا ہوں, اگر اس کے کوئی شواہد ہیں تو وہ سامنے بھی آنے چاہیے اور ان چیزوں کو وہ بھی ہونے چاہیے, لیکن اس کی رپورٹنگ پہ بھی کچھ حساس ہے. رپورٹنگ تو تھوڑا سا مناسب طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, جو کہ میرے خیال میں میڈیا کی جانب سے نہیں کیا جا رہا. اب جناب بات کرتے ہیں الیکشن کی کہ الیکشن کی کیا صورتحال ہے. آج ایک بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے جی الیکشن کمیشن میں, اور الیکشن کمیشن میں جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے کہ 17 درخواستیں آئی تھیں الیکشن کمیشن کے اندر کہ انتخابات کو التوا کیا جائے, اور اب اس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے. اور جہاں یہ اس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے وہاں ایک بڑی امپورٹنٹ درخواست بھی ہے جو کہ تحریک انصاف سے متعلق ہے. اور تحریک انصاف سے متعلق یہ جو درخواست ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن جو ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ شفاف, اس کی جب تک شفافیت کے ساتھ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ نہ کیا جائے. ان کے ایک بانی رکن تھے جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ منحرف ہو گئے تھے,
تو یہ الزام ان کی جانب سے عائد کیا گیا ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں انٹر پارٹی کے جو الیکشن کے سارے معاملات ہیں یہ شفاف نہیں ہے، لہٰذا جب تک شفاف الیکشن نہیں ہو جاتے، جب تک بلے کا نشان لوٹ نہ کیا جائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اس بلے کے نشان کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے دور دراز علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر بلے کا نشان ان کے پاس ہوگا تو ان کو خاصا فائدہ ہوگا. جہاں نئے نشان ہوگا، نئی چیزیں ہوں گی تو خاصی چیزیں ان کے لیے مشکل ہوں گی. بلے کا نشان ان کی برانڈ ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ برانڈ بن چکا ہے تو وہ ان کو لوٹ کیا جائے. لیکن اگر بلے کا نشان لوٹ نہیں ہوا تو کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ کم ہوں گے، اور لگتا ایسا ہے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ نہیں ہو پائے گا. یہ جناب صورتحال ہے اوور آل بھی، اور کراچی اور سندھ کی بھی ہم نے بتائی. اب رہی بات اس کی جہاں ہم ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اگر آپ کو یاد ہو تو اکتوبر کے اینڈ میں جو میرے آخری ولاگ تھے تو بہت سارے لوگ یہ ولاگ کر رہے تھے کہ نومبر میں بڑی اپڈیٹ ہونے والی ہے اور بڑی چیزیں ہونے والی ہیں. لیکن میں نے کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. لیکن میں نے بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کی کہ ہمارے پاس بہت شدت پسندانہ رویہ ہے. اگر آپ حق میں بات نہیں کرتے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہم ان کے اگینسٹ ہو گئے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کسی اور کے کیمپ میں چلے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو صحافی ہوتا ہے وہ انفارمیشن پہ اپنی بات کرتا ہے، جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے چیزیں اس میں وہ اپنا ایک تجزیہ رکھتا ہے، اور ان تجزیوں کی ڈپینڈ پہ پکڑتا ہے کہ اگر یہ چیز یہاں اسٹیج پر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے. اگر کوئی بندہ مل رہا ہے اور اس ایشو پہ بات کرتے ہوئے کھل کے بات کر رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے، اور اگر وہ کوئی بندہ کوئی سیاستدان یا کوئی بھی لیڈر اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا تو کیا بات کر رہا ہے. تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ نومبر میں ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، اور ویسا ہی کچھ ہوا. یہ ایک پوری صورتحال ہے. اور اس وقت جو ہم اگر ایم کیو ایم کے 2-3 دھڑوں کی بات کریں تو ایم کیو ایم کا جو ایک دھڑا تھا حقیقی کا، تو ایم کیو ایم حقیقی کا دھڑا بھی اس وقت بالکل غیر فعال سا ہو گیا ہے. وہ کہ آفاق صاحب بیانات دے رہے ہیں، لیکن ان کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے کبھی وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور کورنگی کے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں گئے، جماعت اسلامی میں جا رہے ہیں، اور متحدہ قوموں میں جا رہے ہیں. یہ یہاں کی صورتحال ہے. اسی طرح جو ایم کیو ایم لندن کے لوگ ہیں، جو ایم کیو ایم لندن سے وابستہ ہیں، ان کے وفا پرست ہیں، وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہوں تاکہ ان کو ایک شیلٹر مل سکے، جو کہ صورتحال ہے. اور جو بات کر رہا ہے وہ خاصا پھنسنگ میں ہے، تو پھنسنگ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا. وہ بس مجھے ایک کرشن بہاری نور کی ایک جو کچھ شعر ہیں وہ ایک دوست نے بھیجا. انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی، اور جب میں نے ان کو صورتحال ساری بتائی تو بہت سارے دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ نظم پھر مجھے بھیجی جو میں نے اپنے دیگر دوستوں کو سنائی، جو کہ میں اس وقت عالمی اردو کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا. تو نظم آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. آگ ہے پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے مجھ پہ، آگ ہے پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے مجھ میں، اور پھر ماننا پڑتا ہے خدا ہے مجھ میں. اب تو لے دے کے وہی شخص بچا ہے مجھ میں، مجھ کو مجھ سے جو جدا کر کے چھپا ہے مجھ میں. جتنے موسم ہیں سبھی جیسے کہیں مل جائیں، ان دنوں کیسے بتاؤں جو فضا ہے مجھ پر. آئینہ یہ تو بتاتا ہے میں کیا ہوں، لیکن آئینہ اس پہ خاموش کہ کیا ہے مجھ میں. اب تو بس جان ہی دینے کی باری ہے اے نور، اب تو بس جان ہی دینے کی باری ہے نور. میں کہاں تک کروں ثابت کہ وفا ہے مجھ میں. بنیادی طور پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا کارکن ہو یا رہنما اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ قربانی دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور اگر آپ میدان میں آ کے کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر وہ تحریکیں، وہ سیاسی جماعتیں اور وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی گروہ ہوں، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں دم ہے تو اس کو شہر میں آنا ہوگا، کام کرنا ہوگا. کوئی ملک کی کسی بھی جماعت میں ہوتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، جہاں وہ کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جہاں ان کے فرد افراد نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ عوام بھی یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے حق کی بات سامنے والا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ عوام ایک سیاسی کارکن سے زیادہ کمزور ہوتی ہے.
اپنی بات اسی پہ ختم کروں گا. کوشش کروں گا کہ آئندہ ولاگس کا سلسلہ جاری رہے. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ولاگس کیوں نہیں کروا رہا تھا. اچھا, میں کراچی پریس کلب کا ممبر بھی ہوں اور گورننگ باڈی کا ممبر بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی یونین آف جرنلسٹ کا بھی ایک کارکن ہوں یا ان کا ایک ممبر بھی ہوں, اور لیگل جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں. تو ابھی گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ ملازمتوں سے محروم ہوئے. بہت سے دوست جو ہے وہ کہیں شمالی علاقہ جات سیر کرنے چلے گئے. تو ان تمام شمالی علاقہ جات میں گھومنے والوں کو جو بنا بتائے نالائق بچوں کی طرح چلے گئے تھے, ان کو واپس لانے کی کوشش کرنا. اسی طرح جو ہمارے دوست ملازمتوں پہ نہیں رہے ان کے لیے احتجاج کرنا. اور اس کے ساتھ کراچی پریس کلب میں, کیونکہ یہ جو گورننگ باڈی ہے اس کا اختتام ہے, تو ہمارا ایک فیملی فن گالا ہوتا ہے, بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ. اور پھر جو ہماری صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس میں خاصا مصروف ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو مجھے رحمان بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ دوست نے ان سے رابطہ کیا ہے, مجھ سے بھی کچھ دوستوں نے رابطہ کیا کہ کوئی پرابلم آ گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا کہ آپ ولاگ نہیں کر رہے, کہ آپ آئندہ ولاگ نہیں کریں گے. جی ولاگ کریں گے, بالکل کریں گے انشاءاللہ, سچ کہتے رہیں گے. ایک یہی کام آتا ہے ہمیں, صحافت, وہ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی درست خبر ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے, چاہے وہ کسی کی حوالے سے ہو. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض.